توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أجسادنا وأرواحنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر من عمل منكم من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وقال عليه السلام اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بہر بزرگوں، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ احسان و فضل و کرم ہے کہ اللہ کریم نے ہم اور آپ کو ایمان کی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور یہ بھی اللہ کریم کا بے انتہا احسان و فضل و کرم ہے، اس کی نوازش ہے کہ اس کریم رب نے ایمان عطا فرمانے کے بعد سید کائنات آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور عظیم امت میں پیدا فرمانے کی سعادت سے نوازا۔ مزید احسان ہے اللہ کریم کا کہ اس رب کریم نے ہم اور آپ کو ابھی تک زندگی کی عظیم نعمت سے نوازے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم اور آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ کی اس عظیم نعمتوں کی کما حق ہو شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان نعمتوں کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، انسان کی حقیقی کامیابی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور کوئی سعادت نہیں کہ اللہ پاک کسی انسان کو ایمان کی نعمت سے نواز دے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اور اگر ایمان کی حقیقت کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم اور آپ سب اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کریم رب نے کتنا احسان فرمایا اور کتنی عظیم نعمت سے نوازا۔ بعض وہ نعمتیں ہیں انسان محنت کرتا ہے بڑی محنتوں کے بعد، بڑی زمانے کے بعد کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہے تو اس پہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، یار محنت کر کے اب مجھے بہت کچھ مل گیا۔ بعض کوئی اس کو کسی طریقے سے مل، محنت کسی اور نے کیا اس طرح ملا۔ دنیا کی ہر نعمت میرے محترم دوستو، اس نعمت کے بارے میں ہم سب سمجھتے بھی ہیں کہ نعمت کتنا قیمتی ہے اور اس کے ضائع ہونے پر کتنا افسوس ہوتا ہے، اس کے حصول کے کتنے مشکل طریقے ہیں۔ صرف اور صرف ہمارے آپ کی غفلت اور پوری انسانیت کی غفلت ہے کہ ایمان کے بارے میں شاید بہت کم، 100 میں سے 95% اس کو نہیں جانتے، 5% شاید جانتے کہ ایمان کو سرے سے ہم نعمت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ شاید ہمارے آپ کے ذہن میں آ جائے کہ بھائی سب ایمان کو نعمت سمجھتے ہیں۔ ایمان نعمت ہے اور اللہ کی ایک عظیم نوازش ہے، اس کی اگر حقیقت ہمارا آپ کے دل تسلیم کریں تو پھر زندگی ایسے نہیں ہوگی، وہ تب ہوگی کہ معمولی ایمانی نقصان پر ہمیں بہت افسوس ہونا چاہیے زندگی میں، پریکٹیکل میں، اور ایمان کے جہاں پر بڑھوتری ہوتی ہے، ایمان کی تازگی، اس کو ہمیں بہت تگدو سے محنت سے حاصل کرنے کی کوشش ہونا چاہیے، لیکن زندگی میں ہم ایسے نہیں دیکھتے۔ بہت سارے جگہ ایسے ہوتے ہیں ایمان کا بہت نقصان ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی فکر بھی نہیں، وہ اس لیے کہ اس بات کا احساس اندر دل میں زندہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کو ہم نے نعمت سمجھا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، اس کے نقصان پر ہمارا دل افسردہ ہو جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بڑھنے پہ خوشی ہو جاتی ہے، زندگی میں پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن کبھی میرے محترم دوستو ہم اور آپ اپنے ماحول میں دیکھیں، سوسائٹی میں دیکھیں، اپنے گھر میں، اپنے حالات میں دیکھیں کہ کبھی بھی بہت کم لوگوں کو دیکھا
جو ایمانی ترقی پر خوشی اس کا اظہار کیا، ایمانی نقصان پر اس نے افسردگی کا اظہار کیا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل نے ابھی تک ہمارے آپ کے دل نے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے کہ ایمان کی کتنی عظیم نعمت ہے، اور اس کا نقصان واقعتاً حقیقی نقصان ہے، اور اس کا منافع حقیقی منافع ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے میرے محترم کہ دین اور دین والوں کے ساتھ ہمارا آپ کا تعلق نہیں، دینی ماحول اس میں ہم جڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ جہالت اور غفلت یہ دو خطرناک چیزیں ہیں۔ بہت ساری چیزوں سے جہالت ہے، اور ہر ترقی کا، ہر حقیقی کامیابی کا جو دشمن ہے وہ جہالت۔ شیطان کی محنت ہے کہ لوگوں کو جہالت ہی کے اندر رکھے، خاص کر علم دین سے، اسلام سے، شریعت سے جہالت میں رکھے، پتہ نہ ہو، بس ٹھیک ہے چل رہے، خانہ پوری ہو رہے، مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزہ حج ہے وہ بھی کرتے ہیں، بس اتنا کافی ہے، اپنے ہم سب کو مطمئن کر دیا ہے۔ دین کے اہم اور ضروری باتوں میں، جس میں عقائد ہے، اعمال ہے، اور مناہی ہے، اوامر ہے، ان سب سے بس ہمیں بس فرضی کیا کر دیا ہے، شیطان نے مطمئن کر دیا، بس آپ مسلمان ہیں، آپ کیا کر، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، عید بھی پڑھتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج عمرہ بھی، بس بہت کچھ ہو گیا۔ ایسا ہی یہ جو اطمینان دین کے بارے میں ہے، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف، قرآن یہ نہیں چاہتے، اللہ اور رسول یہ نہیں چاہتے، کیونکہ دین اور ایمان یہ اس قابل ہی نہیں کہ آپ مطمئن بیٹھ جائے خیر خیریت ہے، اس کو آگے بڑھنے کا حکم بتایا ہے۔ سابقوا بالخیرات قرآن کا حکم ہے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکیوں کے اندر یہ اطمینان نہیں کہ میں بہت کچھ کر چکا ہوں۔ جب دنیا کے بارے میں ہمارا آپ کی مزاج یہ ہے، ایک آدمی آج تک کسی مالدار کو، کسی بڑے سرمایہ دار کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اطمینان سے بیٹھ گیا کہ بس یہ میرے 2 نسلوں کے لیے کافی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں، بس خیر خیریت ہے۔ آج تک کوئی دیکھا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ جو حرص منافع کی کمانے میں فطری طور پر اللہ نے انسان کو دی ہے، وہ دین کے بارے میں دی ہے کہ آپ کا یہ حرص یہاں لگنا چاہیے، اور دین کے اندر مزید ترقی کا یہ تسلسل، یہ محنت، یہ دوڑ، یہ موت تک ہونا چاہیے۔ تو یہ کھیل شیطان نے کھیلا ہمارا آپ کا، یہ جو فطری ایک حرص والا مزاج تھا، اس کو شیطان نے الٹ کر دی، دنیا میں لگا دیا۔ جو قناعت والی بات ہے، دنیا کے بارے میں قرآن و حدیث فرماتے ہیں، قناعت کی روزی، صبر والی روزی، کفایت والی روزی، جتنا اللہ نے دیا اس پہ شکر کرو، بس بغیر کسی وجہ کے۔ ایک مجبوری الگ ہے، رات کو کھانے کو کچھ نہیں، کوئی مکان نہیں، کچھ، اس کے لیے تو آپ کو حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ضرورت ہے پورا کرو، ضرورت پوری ہو گئی بس سٹاپ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ آگے بڑھنا ہے تو دین میں بڑھو، دین میں کمی اپنے اندر محسوس کرو کہ میرے دین کی کیا کیا چیز میں کمی ہے، اپنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے اڑوس پڑوس کے لیے، یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے۔ تو یہ ایک خطرناک قسم کا روگ ہے شیطانی، اور ایک دھوکہ ہے، ملمہ سازی ہے۔ جو فطری قوتیں ہیں، اللہ نے یہ فطری قوتیں ہمیں دین اور اسلام کے خاطر عطا کی، شیطان نے اس کو کنورٹ کر دیا، دوسری طرف لگا دے، بس وہ ہم لگے ہوئے۔ بازار دیکھو، حرص بری چیز ہے، لالچ بری چیز ہے، بخل بری چیز ہے، یہ ساری غلط چیزیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، علماء تصوف، اس کو ختم نہیں کرنا ہے، اس کو امالہ کرنا ہے، اس کی جگہ بتانا ہے کہ فلان کہاں پر حرص کرنا ہے، کہاں بخل کرنا ہے۔ بخل ایک فطری انسان کی فطرت ہے، ہر انسان بخیل رہتا ہے، کوئی چیز خرچ نہ کرو۔ تو پھر بری کیوں ہے؟ بری تب ہے جب اپنے مقام پہ استعمال نہ کرو۔ اسراف میں پیسے، اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرنا، اس میں بخل کرو، ایک پیسہ بھی خرچ مت کرو۔ یہ بخل انسان کو جنت میں لے جائے، فطری عادت ہے۔ اس کا مقام کیا ہے کہ دین کے خلاف، اللہ کے خلاف، اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، اسراف میں، فضولیات میں، فضول خرچی میں، اللہ کی نافرمانی میں ایک پیسے کا ذرہ حصہ بھی خرچ مت کرو، اس پہ بخل کرو، اس پہ سخت ہو جاؤ۔ یہ اس کا مقام ہے۔ ہم نے اس مقام کو الگ کر دیا، جہاں پر خرچ کرنے کا، اب انسان کے اندر بخل کرنے کا بھی ایک فطری جذبہ ہے، اور خرچ کرنے کا بھی انسان، بہت سارے انسان چاہتے ہیں خوب اچھی طرح خرچ کروں، لوگوں کو دکھاؤ۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں شادیوں میں کتنا خرچ ہو رہا ہے، فضولیات میں کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ اب یہ الیکشن گزرا، آپ نے دیکھا، اب یہ خرچ کرنے کا بھی انسانی فطری ایک عادت ہے، اس کو ختم نہیں کرنا ہے، لیکن کہاں خرچ کرو؟ جہاں پر اللہ کے دین کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کے رضا ہے، وہاں پر فخر کے ساتھ خرچ کرو، ایک دوسرے سے بڑھ کر خرچ کرو، حساب بھی مت لگاؤ۔ یہ ادھر ہے۔ تو عرض یہ ہے میرے محترم دوستو کہ اللہ کریم نے انسان کی کامیابی، حقیقی کامیابی کے لیے ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اس بات کا اگر ہمارے آپ کے اندر
ہمارے سوسائٹی میں احساس پیدا ہو جائے کہ واقعی اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا۔ آج ہماری زبانوں پہ شکر نہیں ہے، ہمارے زبانوں پہ شکایتیں ہیں، ناشکری ہیں۔ کسی سے بھی پوچھو، بہت کم الا ماشاءاللہ، کسی سے بھی پوچھو کیا حال ہے، فوراً دنیا کی شکایت شروع ہو جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے بندے اور اللہ کے درمیان میں فاصلے لاتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ شکر کا مادہ ختم۔ تو اس لیے ایمان کی نعمت کے بارے میں یہ اتنا عظیم نعمت ہے، روزانہ اس پہ سوچنا چاہیے، کریم رب اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، رہنے کے لیے اپنا مکان نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، ایسی حالت تو نہیں ہے، ایک فرض ایسا کبھی نہیں ہمارے آپ کے اوپر حالات آئے ہمارے آپ کی اس دور کے میں کہ 2 راتیں 3 راتیں پیٹ بھوکے کوئی سویا ہو؟ کوئی بتا سکتا؟ جو بھیک مانگتا ہے وہ بھی جو ہے پیٹ بھر کے سو جاتا ہے۔ یہ کون سی غربت ہے؟ اس کو ہم نے کیا بنایا؟ شیطان نے ہمارے آپ کے لیے اتنا بڑا بنا دیا کہ آپ تو بالکل ناکام ہیں، بس آپ کو کوشش ہے کہ کسی طریقے سے بس پیسہ آ جائے۔ دین بھول گیا، ایمان کی ترقی بھول گئے، اور حقیقی کامیابی کی طلب تگ و دو یہ بھول گئے، اس چکر میں لگایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید کائنات ہیں، پوری کائنات کو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود کی وجہ سے وجود بخشا ہے، خاتم النبیین ہیں، سردار اولین و آخرین ہیں۔ اتنے مقامات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت اٹھا کر دے کے مطالعہ علماء سے سنا ہے، جمعے میں ہر جگہ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، فاقے پر فاقے، حتیٰ کہ پیٹ مبارک پہ پتھر باندھ لیے، پتھروں کا نوبت آیا۔ یہ خاص کر جنگ خندق کا واقعہ ہے۔ ایک صحابی اتنا بھوک لگ گیا، آ کر حضور کے سامنے، اب حضور کا حکم تھا بھائی خندق کھودنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں پیٹ اتنا خالی ہو گیا تو میں نے پتھر باندھ لیا تاکہ میرے کمر نہ جھکے، حضور کے حکم میں فرق نہ آ جائے۔ یہ ان کا جذبہ تھا۔ جب بالکل ہر طرح سے مشکلات آ گیا تو آ کر حضور کے سامنے شکایت کی کہ اللہ کے نبی میں نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرماتے کہ اپنے دامن مبارک اٹھایا، اپنے پیٹ دکھایا تاپنے کی، تاکہ جو چیز آپ گزر رہے ہیں اس سے میں خود بھی گزر رہا ہوں۔ 3 پتھر بندے ہوئے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت کا واقعہ مشہور واقعہ ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نوبت، یہ آخری نوبت ہے فقر و فاقے کا۔ اس نوبت تک مسلمانوں کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ کس کے لیے؟ دین کے خاطر۔ یہ بات بھی غلط ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف انتہائی مالدار صحابی تھے، اور وہ ایسے ہمارے آپ کی طرح مالدار نہیں تھے کہ لکڑ پتھر ہضم، حلال حرام مشتبہ مال بھی 1 پیسہ بھی نہیں تھا۔ مشتبہ جس میں شک تو پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے، اس کا بھی 1 پیسہ اس کے پورے مال میں نہیں تھا۔ اتنا حلال کمائی کرنے والا صحابی جیسے، اور یہ 10 مبشرہ ہیں، 10 وہ صحابہ جس کو اللہ کے نبی نے بیک وقت جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی۔ حضرت صدیق اکبر اسلام لانے سے پہلے عظیم تاجر تھے، بزنس مین، مکہ اور شام کی تجارت، اور وہ ایسے بھی نہیں تھے، معمولی تجارت نہیں تھا، سونے کا تجارت۔ تو بعض مرتبہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ صحابہ کے وہاں کچھ تھے ہی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فقر تھی یہ اختیاری تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اللہ نے حکم دیا، اے میرے پیارے نبی، اگر آپ چاہتے تو مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا کر تیرے قدموں میں غلاموں کی طرح بہے گا، پانی کی طرح جائے گا، جہاں چاہو اپنے کام میں لاؤ۔ علماء نے لکھا ہے، سیرت کے علماء نے، اگر حضور یہ بات پسند کرتی اپنے لیے، اللہ کی طرف سے آپ کو یہ مل بھی جاتا، اللہ دے دیتے جنت کے سب کچھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کے مقام میں 1 ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اگر چاہتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شادی کے جوڑے جنت سے بھی لا سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے عرض کیا، اللہ اے کریم اللہ، میں تو چاہتا ہوں 1 دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کی نعمت سے نوازا جاؤں، صبر کی چیز مجھے ملے، اور 1 دن پیٹ بھر کے کھاؤں، تیرے شکر ادا کروں۔ یہ امت کو سبق ہے۔ تو عرض ہے میرے محترم دوستو، ایمان کی نعمت وہ عظیم نعمت ہے، اس پر ہم نے سوچا نہیں، آج تک کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں کیا کہ کریم رب نے ہمیں کتنے عظیم نعمت سے نوازا۔ یہ وہ نعمت ہے میرے محترم دوستو کہ اس نعمت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک یہ پوری کارخانہ کائنات کو قائم و دائم رکھیں گے، اس کو ختم نہیں فرمائیں گے جب تک کہ ایک بھی ایمان والا کائنات کے اندر موجود ہوگا۔ ایک ایمان والا، کمزور ایمان والا، ایک اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت قائم نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے تقوم الساعۃ علی اشر الناس،
اشرار الناس، سب سے بدترین لوگ جب دنیا میں جمع ہوں گے، خیر کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا، اس پر اللہ پر قیامت قائم کریں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پوری کائنات کا یہ جتنی سیارے اور آسمان و زمین نظر آتا ہے، اس کا قیام صرف اور صرف ایمان کا ایک ذرہ موجود ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایمان والا ہوگا تو قیامت ہی نہیں قائم ہوگی۔ ایک قیمت یہ ہے، اندازہ کرے، مختصر عرض کرتا ہوں۔ دوسری قیمت، اگر ایک ذرا بھی ایمان اس دنیا سے بچا کر لے جائے گا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے۔ 10 گنا بڑی جنت، یعنی دنیا ایک سیارہ ہے نا، اس طرح 10 سیاروں سے، یعنی دنیا سے 10 مرتبہ بڑھ۔ پھر جنت کی جو خوبی، دنیا کی خوبی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس پہ فنا ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ جنت میں بقا ہے، تازگی ہے، اور کیا سدا بہار ہے، کبھی اس میں زوال نہیں۔ دو، یہ دوسری قیمت۔ اور تیسری قیمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے محترم دوستو، اس پہ سوچا کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے، ہمیں قدر نہیں ہے، اس پر ہمارا خون پسینہ نہیں بہا ہے نا۔ ایمان کے لیے ہم نے کبھی پیسے نہیں دیے کہ اللہ مجھے اتنا ایمان چاہیے، کبھی ہمارا خون نہیں بہا کہ اللہ مجھے مومن کر دے، ایمان مجھے دے دے، اس پر کبھی ہم نے پیسہ نہیں خرچ کیا، کبھی سوچا نہیں۔ یہ تو اس کریم رب کے احسان ہے۔ قربانیاں کسی اور کی تھی، صحابہ کی قربانیاں تھیں، ان کی خلوص کو اللہ نے اتنا قبول کر دیا۔ پھر اللہ کی ذات قدردان ہے، جب کوئی چیز پسند آتا ہے اس سے کئی گنا بڑھ کے عطا کر دیتے۔ صحابہ کی قربانیاں تھی، ان کا رونا دھونا تھا، حضور کی دعائیں تھیں، حضور کی محبتیں تھیں، ہر مقام پہ، فرش پر بھی امتی کی بات کر رہے، عرش پر بھی امتی کی بات کر رہے، کہیں غار پہ ہے سجدے میں تب بھی امتی کو مانگ رہے، کہیں پر مجمع میں گئے تب بھی امتی کو مانگ رہے، کہیں پر خلوص دعا کیا، اس میں بھی پوچھا گیا کیا ہو، فرمایا میں اپنی امت کے لیے دعا کروں۔ یہ حضور کی وہ درد اور غم اور صحابہ کی وہ جد یہ اس کی قربانیاں تھی۔ اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت کے آخری صبح تک ایمان والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ کوئی محنت کرے تب بھی، نہ کرے تب بھی، میں جس کو چاہوں دے دوں۔ اس لیے میرے محترم دوستو ہمیں قدر نہیں۔ تو تیسری قیمت میں یہ عرض کر رہا تھا اس ایمان کی۔ ایمان وہ عظیم نعمت ہے کہ جتنی انبیاء تشریف لائے اللہ پاک نے بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آپ کے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اتنی عظیم پیغمبر، اتنی عظیم، آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے پیغمبروں کے واقعات سنے، قربانیاں سنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت لوط علیہ السلام کی، بڑی بڑی قربانیاں۔ لیکن خاص کر آخری جو سید کائنات، سید الرسل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ پاک نے کسی نبی کو ایمان دینے کے اختیار نہیں دیا کہ آپ جس کو چاہے ایمان دے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ہر نبی عام امتی کے لیے وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو ایمان سے نواز۔ اور نبی عام امتی کے لیے تو چاہے کہ اپنے گھر کے فرد ہو، بیوی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، یہ کتنا پیارا ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ایمان نہ دے سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، قرآن فرماتے بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے۔ اس طرح کئی، آخر میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ابو لہب، یہ آپ کے سگے چچا تھے، بہت مخالف تھے، مخالف بھی تھے، کافر تھے۔ ایک چچا ابو طالب کافر تو تھے لیکن مخالف نہیں تھے، آپ کے حامی تھے۔ اور ایک چچا عباس، اور چوتھے جو حضرت حمزہ، یہ مسلمان ہو گئے، صحابی رسول۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے حضرت عبداللہ، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ یہ آپ کے سگے چچا اتنے ہیں۔ یہ سیرت اس لیے عرض کرتا ہوں، یہ سیرت ہمارا مقصود ہے میرے محترم، حضور کے حالات، حضور، یہ محبت کی اظہار ہے، محبت کی نشانی یہ ہے کہ حضور سے ایسے تعلق ہو جیسے دنیا کی چیزوں سے ہمارا تعلق ہے کہ اس کے ایک ایک جزی کو ہمیں یاد ہے۔ ٹک ٹاک میں ہمیں کتنی چیزیں یاد ہیں، بڑی بڑی چیزیں یاد ہے۔ سیرت کے بارے میں پوچھے مسلمانوں کو کچھ پتہ نہیں، حضور کی سیرت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کیا ہے، کون کیا کیا، کس طرح کیا، اس سے ہمارا تعلق نہیں۔ یہ ہمارے یہ وہ غفلت اور جہالت ہے جو ہمارے آپ کے لیے انتہائی نقصان ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ابو طالب حضور کے چچا تھے، آخری وقت ہے، مرنے کے قریب ہے، اور سردار ہے، قریش ہے، سنجیدہ آدمی ہے، لوگ اس کو مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو طالب کا آخری حالت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے تشریف لائے اور آ کر دیکھا کہ ابو طالب پڑے ہوئے چارپائی پہ، اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، یہ بڑے بڑے سرداران قریش یہ بھی بیٹھے ہوئے۔ تو آ کر کان میں بتایا کہ چچا جان ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے، میرے کلمہ،
تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں گواہی دے سکوں، تیری سفارش کر سکوں۔ تو اس لیے آپ ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ آخری وقت تھا، اس کا حضور سے محبت بھی بہت تھی اس کا دل آیا کہ میں پڑھوں۔ یہ جو دوسرے سرداران بیٹھے ہوئے تھے، ان بدبختوں نے وہ سمجھ گئے کہ اگر یہ بات چل پڑی کہ ابو طالب بھی آخر میں ایمان لائے، وہ ابو طالب بڑے نام والے تھے، سردار تھے، قریش کے فیصلے کرنے والے تھے، تو لہٰذا سارے لوگ اس پر ایمان لائیں گے۔ اس لیے انہوں نے ٹانگ اڑائی کی، انہوں نے ہار دلایا کہ ابو طالب کیا اپنے بھتیجے کے لیے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ رہے ہو؟ تو یہ بات کہنا تھا، وہ رک گیا۔ اس نے کہا اخترت النار علی العار، میں ان کے بات سے مجھے وہ جہنم پسند ہے لیکن اس یہ بات پسند نہیں۔ اسی طرح بغیر کلمے کے چلے گئے۔ تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین ہو گئے، غمگین ہونا ہی تھا، ایک امتی بغیر کلمے کے چلا جائے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین تھے۔ تو جائے کہ اتنا پیارے چچا جو ان کے ساتھ تھے، آپ کی حامی تھے، فطری بات تھی۔ اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے پیارے نبی، آپ جس کو چاہے، آپ ایمان کی ہدایت کسی کو نہیں کر سکتے، ایمان نہیں دے سکتے مگر اللہ جس کو چاہے۔ میں یہ بتانے والا تھا، ایمان کی تیسری قیمت میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی بھی آخر میں آنے والے اتنے عظیم پیغمبر، یہ بھی ایمان کی تقسیم اللہ نے کسی نبی کے اختیار میں نہیں دی، ایمان نہیں دے سکتے۔ اللہ پاک نے ایمان کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، میں کس کو ایمان کی نعمت سے مالا مال کرتا ہوں؟ جو میرے طرف رجوع کرتا ہے، جس کے فطرت میں، جس کے طلب میں، جس کے دل میں طلب ہو، تڑپ ہو۔ تو عرض ہے میرے محترم دوستو، ایمان کی اس عظیم نعمت جس کی تقسیم کی کسوٹی، اس کی تقسیم اللہ پاک نے اپنی قدرت، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے بغیر کسی آدمی کو بھی یہ طاقت نہیں کہ وہ ایمان لائے۔ فرعون جیسے بدبخت، اس کی بیوی نے اللہ پاک اس کو ایمان سے نوازا، قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اللہ پاک اس کی نکاح پڑھائیں گے۔ تو عرض یہ میرے محترم دوستو، یہ اس لیے عرض کیا، اس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے۔ عزیز دوستو، صبح اٹھیں، شام کو اٹھیں، اللہ کی اس نعمت کو سرائیں، دیکھیں کریم اللہ، الحمدللہ ہم جو ہیں اسلام کے ساتھ مزین ہیں، اللہ اس کی حقیقت نصیب فرمائے۔ صحابہ کی عادت یہ تھی، جب کوئی پوچھتے تھے کیا حال ہے تو پوچھتے تھے الحمدللہ بنعمت الاسلام اصبحنا، ہم نے اسلام کی نعمت کے ساتھ صبح کی۔ یہ صحابہ کا آپس میں گفتگو یہ تھی، اور وہ سمجھتے تھے اصل چیز تو یہ ہے۔ کہیں پر ایسے واقعات سیرت میں ہیں، کسی سے پوچھے کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ۔ اللہ پاک نے جب حضور نے پوچھا تو صحابہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی ہم اس کا اللہ کا شکر ادا کہ کفر کی ظلمتوں سے، کفر کے اندھیروں سے ہمیں نکالا، اسلام کی روشنی میں، نور میں اللہ ہے۔ تو وہ جانتے تھے کہ ایمان کیا نعمت ہے۔ آج تو میرے محترم دوستو، میں نے اسی لیے ابتدا میں عرض کیا کہ ہمارے سوسائٹی میں کبھی بھی اس پر ہم نے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی۔ کریم اللہ تیرے احسان ہے کہ آپ نے مجھے اسلام میں داخل کیا، ایمان سے نوازا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، میرے ماں باپ، میرے دادا پردادا خاندان مسلمان آ رہے کئی پیڑھیوں سے۔ کریم رب تیرے احسان ہے، ہمیں بغیر خون بہانے کے، بغیر پسینہ بہانے کے، بغیر پیسہ خرچ کرنے کے، بغیر محنت مشقت کی اتنا عظیم نعمت سے نوازا، تیرے کرم نوازی۔ شکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں بھائی، آواز نہیں ہے میرے خیال، میرے پشتو تو نہیں بول رہا ہوں نا، اس لیے یہ اپنے بچوں کو بھی سکھائے۔ یہ ہے سیکھنے کی چیزیں، اپنی زندگی میں لانے کی چیزیں یہ ہیں۔ اور اللہ کا قانون میں بتاؤں، توجہ ہے بھائی، اللہ کے قانون کیا؟ قرآن میں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے ایمان بڑھے، میرے کوئی بھی نعمت بڑھے، اللہ نے بتا دیا قرآن مجید میں، اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، میں ضرور زیادہ کروں۔ ایمان بڑھانا چاہتے ہو، ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اس نعمت میں بڑھوتری چاہتے ہو، اس نعمت میں نکھار چاہتے ہو، اس نعمت میں یعنی بہتری چاہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم، شکر ادا کرو۔ کریم اللہ تیرے احسان ہے، ہمیں اسے نکالے نہیں، ہمیں محروم نہ کر دے۔ بعض مرتبہ جب بے قدری ہوتی ہے، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اگر میرے نعمتوں کی ناشکری کرو گے پھر میرا عذاب سخت ہے۔ سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ جو نعمت اللہ نے دی اللہ پاک اس کو لے لیتے۔ تو اس لیے عزیز دوستو، درخواست یہ ہے کہ روزانہ اس بات کا اہتمام کریں، ہم اور آپ اپنی ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ خدا نخواستہ عقیدے میں کسی مسئلے میں کوئی گڑبڑ ہو گیا
یا تھوڑا شیطان شک ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات لاتا ہے، فوری طور پر خود فیصلہ نہ کرے، جائے ایمان والوں کے پاس، یقین والے علم والوں کے پاس جائے، سوال کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کا حکم، جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس علم ہے، ان سے جا کے پوچھو، ضرور آئیں۔ علماء سے تعلق اسی لیے، علماء سے تعلق جوڑو۔ علماء اس امت کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے نائبین ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس حدیث میں کتنے تفصیل فرمائے حضور نے۔ لوگ یہ سمجھے ورثہ میرے مال، کسی نبی کا مال درہم و دنانی روپے پیسہ نہیں ورثہ، انما الورث العلم، علم کی وراثت یہ علماء ہیں۔ علماء قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت ہمارا آپ کا عقیدہ ہے، سب کا عقیدہ ہے۔ اللہ اسی عقیدے پہ ہم سب کو خاتمہ ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اور یہ علماء کے ساتھ فَاسْأَلُوا، قرآن فرماتے سوال کرو، سب کو حکم ہے، کوئی مستثنا نہیں۔ دین کے بارے میں بڑھو، آگے بڑھو، سابقوا بالخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے قدم اٹھاؤ۔ یہ صحابہ کا انداز تھا، جو حرص لالچ اس میں کرو۔ یہاں تک کہ صحابیات، بعض صحابیات کا عجیب واقعات آتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی امی عائشہ کی بہن ہیں، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انصار کی کچھ عورتیں جمع ہو گئی، مجھے بتایا کہ اسماء آپ جائیں حضور سے پوچھیں، چونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی جاتی، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے مرد جو ہے جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں، عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں، جہاد پر جاتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں، ہم عورت ہونے کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے، تو ہم تو مردوں کی خدمت میں لگے ہوئے۔ تو کیا یہ جو اعمال جس میں عورت شریک نہیں ہے اور صرف مرد کرتے ہیں، قیامت میں جو ان کو تو ثواب زیادہ ملے گا، ہمارے پاس تو وہ چیز عمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ ثواب، وہ بدلہ نہیں ہوگا۔ جائے حضور سے تسلی کرے، کیا ہمیں کوئی اس کا فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یا ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ یہ ہے صحابیات کی ذہن، یہ سیرت ہے، یہ صحابیات کی، یعنی اس زمانے کی، اس حالات کے یہ ایک نقشہ ہے کہ عورتوں کو کیسے ہونا چاہیے، یہ عورتوں کی مزاج، یہ ان کا جذبہ ہے، مردوں کا کیا جذبہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت اسماء فرماتی اس نے پردہ کر دیا، اپنے دوپٹہ اوڑھ لیا اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرماتے، اور وہ آ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی پردے میں، عرض کیا کہ اللہ کے نبی، انصار کی عورتوں نے مجھے بھیجا ہے ایک قاصد کے طور پر، کچھ بات آپ سے پوچھنی ہے۔ حضور نے عرض کیا ضرور پوچھئے، کیا بات ہے؟ انہوں نے یہ بات بتائی کہ انصار یہ چاہتی ہیں عورتیں کہ جو اعمال میں ہمارے مرد کر سکتے ہم نہیں شریک ہو سکتی عورت ہونے کی وجہ سے، کیا اس میں ہمارا کوئی ثواب ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال سن کر کے صحابہ کرام کی طرف چہرہ پھیرا اور خوش ہوئے، تبسم فرمایا کہ یہ ہے دین کی محنت، یہ ہے دین کے ساتھ محبت۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو عورت مرد کے خدمت میں ہے، شریک خدمت میں، اپنے جان میں، مرد کے مال میں کوئی خیانت نہیں کرتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی ہے، تو جن اعمال میں عورت شریک نہیں، اس میں برابر کا حصہ عورت کا بھی ہے، خواتین کے لیے بھی اتنا حصہ ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے وہ مسابقہ جو ایک دوسرے سے دوڑ، کس میں دوڑ ہو؟ نیکی کے اندر، ایمان کی مضبوطی میں، دین کے اندر ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو عرض ہے میرے محترم دوستو، ہر صبح اس بات کا اہتمام ہم بھی کریں، اپنی خواتین کو بتائے، مرد عورتیں سب، کہ سب کہو الحمد، سب سے پہلے اللہ کا یہ شکر ہے کریم اللہ تیرے احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ ہم سے یہ چھین نہ لے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز میں نے عرض کر دی کہ اللہ کے نبی کے امتی ہونے کی سعادت، اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ، سب کہو الحمدللہ۔ کریم رب نے کیسے احسان فرمایا، جو ایسے نبی کی امتی میں داخل کر دیا کہ جس کے حالات جو پچھلے کتابوں میں اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو سنایا، میرے ایک ایسا نبی آئے گا، میرے نبی کے ایسے امتی ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، یہ سارے حالات اللہ نے، تو ہر نبی نے اور ہر نبی کی امتی نے یہ چاہت کی، اللہ سے مانگا بعض نبیوں نے کہ کریم اللہ ہمیں بھی اس میں داخل فرما دے۔ اللہ نے فرمایا اس کے اپنے لوگ ہیں، وہ ہر ایک اپنے اپنے وقت پہ آئیں گے۔ عزیز دوستو، ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں؟ امتی ہونے کا تو سوچا ہی نہیں، بلکہ الٹا بیزار ہونے کے ہم اپنے عمل سے دکھا رہے، اپنے معاشرے میں دیکھو کتنے لوگ بیزار ہیں،
بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، کبھی زبان سے نکلتا ہے، کبھی عمل سے پتہ ہے، تو ہم سر سے لے کر پاؤں تک ہم اپنے آپ کو سنت کے مطابق بنانا ہی پسند نہیں کرتے کہ حضور کے کیا چہرہ تھا، حضور کے کپڑے کیسے تھے، حضور کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے گھر میں جاتے تھے، حضور کی شادیاں کیسے تھی، حضور کی کیا ہے غمیاں کیسے تھی، کیا ترتیب تھی، یہ ہم اپنے لیے پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ وہ خطرناک قسم کا حالت ہے عزیز دوستو جو بیزاری کی ہے اللہ کے نبی کی امتی ہونے کا۔ انشاءاللہ بہت بہت جلد جو ہی آنکھیں بند ہو گئی، اس دھوکے کی گھر سے آنکھیں بند ہو گئی، خدا کی قسم سب کو پتہ چلے گا اور ہر ایک افسوس کریں گے اور اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہر ایک خون کے آنسو روئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی میں دو آنسو بہاؤ، دو قطرے مکی کے سر کے برابر، یہ تمہارے جہنم کو ختم کر دے گا، لیکن مرنے کے بعد یہ آنسو ختم ہو جائیں گے، خشک ہو جائیں گے۔ صرف خشک نہیں بلکہ فرماتے اتنا روئے گا، ایک ایک جہنمی اتنا روئے گا کہ اس کے خالی آنسو میں کشتیاں چل پڑیں گی اور وہ بھی خشک ہو جائیں گے، خون کے آنسو روئیں گے۔ اللہ اتنا ذرا برابر بھی اس میں تبدیلی نہیں لائے، اتنا سخت معاملہ ہے میرے۔ آج ہمیں ایسے آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، سینے سے لگا سکتے ہیں، یہ 100% ایک ایک عمل قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، یہ ہمارے آپ کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ آج جنت مفت ہے، کوئی لینے والا نہیں، جہنم پیسوں سے، اس پہ کوئی کیا ہے اتنا بھیڑ لگی ہوئی کوئی جگہ ہی نہیں۔ کل قیامت میں جنت کیا ہوگا؟ اعمال پر ملے گا، وہ ختم ہو گیا، ہم نے کیے نہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی اللہ کی اس عظیم نعمتوں کا شکر ادا۔ سب سے پہلی نعمت ایمان ہے، دوسری نعمت اللہ کے نبی کی امتی ہونے کا۔ صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی امتی ہے بس معاملہ ختم ہو گیا، اس بات کا جو ہم کر رہے ہیں کریم اللہ تیرے احسان ہے، تو نے ہمیں سید کائنات کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے زندگی کا کیا تقاضا ہے، میں نے کون سے تقاضا اس نعمت کے پورا کیا ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔ کیا میری زندگی حضور کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ میرے گھر کی زندگی، میرے معاشرت، میرے اقتصادیات، میرے کاروبار، معاملات، لین دین، اخلاق، عبادات، یا کیا نبی کے طرز پر ہیں؟ اس سے تو ہم فارغ ہیں بالکل، اس کو سوچا ہی نہیں، اس کو اپنے لیے سوچتے نہیں کہ یہ بھی میرے کام ہے، مجھے کرنا ہے بحیثیت امتی ہونے کی۔ اس لیے میرے محترم دوستو اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ یہ بھی وہ جہالت اور غفلت ہے کہ اس سے ہم اور آپ، اس کی تباہی سے ہم اور آپ اس سے بالکل دور جا چکے ہیں۔ مسلمان کا پہچان ہی نہیں۔ کتنے ایسے ہمارے پاکستان میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں، نام پوچھنے سے۔ یہ تو ہندوستان میں تو تھا، انڈیا میں ہم جب کوئی سلام کرتا یا کسی کا نام پوچھتا پتہ چلتا یہ مسلمان ہے۔ ویسے کوئی فرق نہیں، ہندو کا بھی یہی کیفیت ہے، کپڑے سر سے لے کر پاؤں تک، انداز، بولنا، چل سب وہی ہے، اور مسلمان کے بھی ہے۔ اس طرح مسلمان پہ اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی رحم نہیں آتی۔ اس لیے عزیز دوستو، اور قرآن کا حکم ہے، یہ ہماری باتیں نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھے مولوی بخواہ میں کیا، اللہ فرما رہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے زندگی گزارنے میں میرے نبی کے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے میرے نبی کے طرز پر آ گیا، میرے نبی کے رنگ میں رنگ جاؤ، پھر اللہ کے کامیابی کے وعدے، یہ سب آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت بلال کہاں سے آتا ہے؟ ایک رنگ کے بالکل کالے حبشی ہے، اور نسب کے غلام، عربی نہیں ہے، حبشہ کا رہنے والا۔ جب حضور کے رنگ میں رنگتا ہے پھر کیا بنتا ہے؟ سیدنا بلال بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق قریشی ہے، دوسرا خلیفہ ہے، حضور نے دنیا میں اس کو جنت کی خوشخبری سنائی، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا کچھ دروازہ کھلا ہوتا تو حضرت عمر مکمل اس پہ فٹ ہے، لیکن نبوت ہے ہی نہیں، اس مقام کا آدمی ہے۔ حضرت عمر اپنے دربار میں تشریف فرمایا اپنی خلافت میں، جب بلال آتے ہیں رنگ کے کالے ہیں، غلام ہیں، کچھ بھی بظاہر نہیں، ظاہری دنیا کے اسباب میں کڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق جیسے شخصیت وہ کڑے ہو جاتے تھے، کیا کہتے؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے جاءنا سیدنا بلال، ہمارا سردار بلال آ گیا۔ یہ کیا کام ہے؟ یہ حضور کے قدموں میں اپنے آپ کو ایسے مٹا دیا، حضور کے رنگ میں ایسے رنگ گئے کہ عربی، قریشی اور حضرت عمر جیسے شخصیت اس کی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ عزت اسلام کے ساتھ۔ ابو لہب حضور کا چچا ہے، خوبصورت اس طرح ہے کہ رنگ کے اعتبار سے اس کا لقب ہے ابو لہب، شولوں والا، روشنی والا، عربی ہے، حضور کا چچا ہے، خاندان ہے، یہ سب کچھ قریشی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ آج آپ میں سے کوئی کسی کا بچہ پیدا ہو جائے، آپ مولانا صاحب کے پاس آ جائے، مولوی صاحب میرے بچہ پیدا ہو گیا، کوئی بہترین نام تجویز کرو۔ اگر خدا نخواستہ مولوی صاحب یہ کہ ابو لہب رکھ دو، آپ خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے نا؟ کیوں بھائی ابو لہب کیسے رکھوں؟
بھائی اگر وہ بتائے کہ بھائی نبی کا چچا ہے، عربی ہے، قریشی ہے، خوبصورت ہے، سردار ہے، اور کیا چاہیے؟ آپ کہتے ہیں یہ تو گالی ہے۔ کیوں؟ نبی کے رنگ میں نہیں رنگے، اللہ نے ایسے قیامت تک کے لیے اس کے نام کو بھی گالی بنا دیا، نفرت کا حصت بتا دیا۔ تو جب نبی کا چچا، نبی کی خاندان، نبی کی ذات، اس کے قریشی، عربی، سب کچھ اس کے ساتھ ہے، اس کا خون جب نبی کے نقش پر نہیں چلتا، اللہ اس کو گالی بنا دیتا ہے، نفرت کا سبب بنا دیتا ہے، اور آپ اپنے بچے کے لیے اس کا نام کو تجویز نہیں کرتے۔ حضرت بلال، سیدنا بلال ایک کالے حبشی اور حبشے سے آئے ہوئے، کوئی خاندانی تعلق نہیں، لیکن نبی کی غلامی صداقت سے کی۔ آج اس کے نام کو اگر مولوی صاحب بتا دے کہ بلال رکھ دو، سچ بتاؤ آپ کا طبیعت خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ مولوی صاحب جزاک اللہ، بڑا پیارا نام ہے، میرے نبی کے موذن کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ نبی کے خادم کا نام ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ نبی کے رنگ میں رنگنے کے فوائد ہے اور نبی کی راستے سے ہٹنے کے نقصانات ہیں۔ اس لیے میرا عزیز دوستو، نبی کی امتی ہونے کا یہ عظیم سبق ہے کہ اپنے آپ کے اندر کبھی سوچو، ایک تو یہ نعمت کتنی عظیم نعمت ہے، اللہ اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ دوسرا، اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ میری زندگی، میرے کاروبار، میرے کون سا عمل ہے جو ابھی تک نبی کے راستے پہ برابر نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے کل قیامت میں بہت سارے مسلمانوں کو لائیں گے، حوض کوثر پہ میں کھڑا ہوں گا، پھر یہ آئیں گے پانی پینے کے لیے، جس کو میں اپنے حوض کوثر سے پانی پلاؤں اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جاتے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ آ رہے ہوں گے، فرشتے اس کو پکڑ پکڑ کے پیچھے دھکیل دیں گے۔ میں عرض کروں گا کہ لے میرے امتی ہے، مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ کو معلوم نہیں آپ کے جانے کے بعد اس نے کیا خرافات کیے، کتنے تیرے راستے سے دور ہو گئے، تیرے امتی نہیں ہے، محروم ہو جائیں گے۔ عزیز دوستو، اس لیے درخواست ہے، آئے اپنی زندگی میں سوچے ہماری زندگی کہاں کتنی نبی کی زندگی سے دور ہے، کبھی سوچا اس پہ؟ اسی طرح اب یہ ایمان سے، نبی کی امتی ہونے سے ہم کب مستفید ہو سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ پاک نے زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ زندگی ہے، بس دوبارہ نہیں ہے۔ جو جا چکے ہیں وہ تو افسوس پر ہے، جو اس وقت زندہ ہے 5 منٹ بھی اگر ہمارے آپ کی زندگی کا ہے، آج قصد کرے، ارادہ کرے، پچھلے تمام کوتاہیوں پر اللہ سے دل و جان سے توبہ کرنے کی ارادہ کرے اور آئندہ زندگی نبی کی سنتوں کے مطابق بنانے کی کوشش کرے، انشاءاللہ اس کے بعد موت آ گیا، خدا کی قسم آپ کامیاب ہو گئے۔ یہ زندگی نعمت ہے، ہم اس کو کہاں کہاں لگا رہے ہیں، کس فضولیات میں، کتنی اللہ کی نافرمانی، اللہ سے بغاوت میں لگا رہے ہیں، اور خدا کی قسم کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ جو ہی مر گئے، ابھی جتنے ہمارے آپ کے رشتہ دار مر گئے، ہمارے آپ کے باپ دادا، والدین، بیوی بچے کتنے گئے، ہم اس کو کچھ کر سکتے؟ کچھ نہیں کرنا ہے۔ اپنے وقت اپنی زندگی میں کرو۔ یہ سفید ریش ہونے کو بھی غنیمت سمجھو، اس جوانی کو غنیمت سمجھے۔ اللہ نے کرم کیا، اس وقت زندگی میں آسانی ہے۔ جوان جب گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے توبے پہ فخر کرتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، تم گوارو میں نے معاف کر دیا۔ جب کوئی ضعیف، سفید ریش والا، سفید بوڑھا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، کریم اللہ میں بہت گناہگار، حدیث میں آتا ہے استحییت من شیبت عبدی، میں اپنے بندے کے سفید بالوں سے مجھے حیا آتا ہے، اس لیے میں نے معاف کر دیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اتنا عظیم رب سے اس زندگی میں مستفید نہیں ہوئے تو کبھی پھر مستفید نہیں ہو سکتے۔ اس غفلت سے نکلے اور اس جہالت سے ہم نکلے، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے، اور خدا کی قسم حقیقی اور دائمی لازوال کامیابی اللہ نے اپنے نبی کے سنتوں میں رکھا ہے اور کسی میں نہیں رکھا ہے۔ نجات اور کہیں نہیں۔ مت بھاگو ادھر ادھر، مت دھوکہ کھاؤ۔ اللہ نے قسمیں کھائی ہے، جو میرے نبی کے طرز میں، میرے نبی کی رنگ میں رنگ کرائے گا، اس کے ساتھ میری دوستی ہے۔ جو اس سے ایک برابر بال برابر بھی ہٹ کے جائے گا تو ابو جہل، ابو لہب کی طرح وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے عزیز دوستو، کیا خیال ہے، ارادہ کریں گے انشاءاللہ، زندگی کو سنت کے مطابق بنائیں گے۔ اس کا آسان طریقہ ہے علماء کے ساتھ کونوا مع الصادقین، قرآن کا حکم ہے۔ علماء، صلحاء اور سچے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھو۔ جہاں جہالت ہے اپنے آپ کو سمجھو، جہاں پر غفلت ہے غفلت سے نکلنے کے لیے ان سے پوچھے۔ انشاءاللہ جب تعلق رہے گا تو زندگی انشاءاللہ اسی کے مطابق رہے گی۔ اللہ تعالی ہمارا کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا